اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہم سورہ ال عمران کی 64 آیت جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ آیت کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے سے بتا دیتی ہوں کہ کیا بات چل رہی تھی، ہم کس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ہمیں بتا رہے تھے۔ پہلے ان کے والد کا بتایا، ان کے چچا کا خالہ کا بتایا، خالو کا بتایا، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمیں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا۔ یہ اللہ تعالیٰ سارے جو واقعات تھے نا، یہ ہمیں کیوں بتا رہے تھے کہ جو وفد نجران تھا، ایسا ہوا کہ 8 ہجری جو ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کو جو ہے وہ فتح کر کے مکہ میں آئے، تو آپ نے جو ہے وہ ارد گرد جو ہے وہ اسلام کی دعوت دی، جو ارد گرد کے علاقے تھے وہاں پہ اسلام کا پیغام بھیجا کہ آپ ایسے اسلام قبول کر لیں۔ تو آپ نے جو ہے نا وفد نجران کو بھی پیغام بھیجا۔ اب جو وفد نجران تھے نا، وہ جب دیکھ رہے تھے کہ مسلمان ایسے دن بدن جو ہے نا وہ بڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ہم خود جا کے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں کہ اگر ایسے ہی سچویشن چلتی رہی تو ہمارے تو جو ہے وہ ہم اہل کتاب ہیں لوگ، تو ہماری عزت کرنا چھوڑ دیں گے، ہمارے پاس آنا بند کر دیں گے۔ تو ان کو اپنی ٹینشن ہوئی، تو وہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جو ہے وہاں جا کے سارا انہوں نے نا جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بحث کی، سب کچھ کیا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں واقعہ سنایا کہ کیا صحیح ہے اور جو وہ بیان کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ تو ابھی بھی انہی کی بات ہو رہی ہے، انہی کی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل، آپ کہہ دیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا، آؤ، الی طرف، کلمات، ایک بات کی طرف، سواء، برابر، بیننا، ہمارے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان۔ اب ہوا یہ کہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے واقعات بھی بتائے، لیکن وہ پھر بھی ایسے لوگ تھے جو کہ یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھے، وہ لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ پھر ایک بات پر آؤ جو کہ جو یہودی ہیں ان میں بھی سیم ہے، مسلمانوں میں بھی سیم ہے، اور عیسائیوں میں بھی سیم ہے۔ اب وہ کون سی بات تھی؟ وہ یہ تھی کہ اللہ نعبدو، کہ ہم عبادت کریں، الا اللہ، سوائے اللہ کی، مطلب کہ ہم نہ عبادت کریں، اللہ نعبدو، کہ ہم نہ عبادت کریں، الا اللہ، مگر اللہ کی، ولا، اور نہ ہی، نشرک، ہم شریک کریں، بھی، اس کے ساتھ، شیئن، کچھ بھی، ولا، اور نہ ہی، یتخذ، بنائے، بعضنا، ہم میں سے کوئی، بعضن، کسی کو، اربابن، رب، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ اب میں نے آپ کو جو ہے وہ آئی تھنک لاسٹ لیکچرز میں بھی بتایا تھا کہ جو احکامات تھے وہ تھوڑے ڈیفرنٹ، جو شریعت تھی وہ تھوڑی ڈیفرنٹ جو ہے نا، وہ اکارڈنگ ٹو سچویشن یا پھر حالات کے مطابق وہ تھوڑی ڈیفرنٹ تھی، بٹ جو وحدانیت تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے، جو صحیفے نازل ہوئے، جو بکس نازل ہوئیں، جو اللہ کے احکامات نازل ہوئے، وہ سب میں سیم تھی کہ کسی نے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ فرما برداری کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہی پیغام لے کر آئے تھے، تورات میں بھی یہی پیغام تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے وہ یہی پیغام لے کر آئے تھے، اور انجیل میں بھی یہی پیغام تھا، زبور میں بھی یہی پیغام تھا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی پیغام کے ساتھ تشریف لائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آؤ پھر اس بات پہ جو ہے نا تم لوگ اکتفا کر لو کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی جو ہے نا وہ عبادت نہیں کریں گے۔ ایسے ہوتا ہے کہ اکثر میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوتی ہوں کہ قرآن پڑھیں، آپ کو جب سمجھ آ جائے گی تو آپ لوگ جو ہے وہ زندگی آپ کی آسان ہو جائے گی، کیونکہ جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھل جاتا ہے تو پھر جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنا سیکھ لیتے ہیں، کہ ایک دفعہ ہم کوشش جب کریں کہ قرآن ہم نے پڑھنا ہے، نیت کریں، تو پھر ہمارے لیے راستے خود ہی آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہم کو چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہی پوائنٹ آف ویو تھا کہ اگر یہ لوگ اس بات پہ اکتفا کرتے ہیں، اس بات پہ یقین کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، تو پھر ہو سکتا ہے وہ آہستہ آہستہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئیں کہ وہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ایک مطلب کہ ون بائی ون اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو کہہ رہے ہیں کہ پہلے آؤ اس بات پہ اتفاق کرو، پھر جو ہے نا وہ اگلی باتوں پہ وہ ہو سکتا ہے اللہ ان کو ہدایت دے دیں اور وہ جو ہے ان چیزوں پر بھی اکتفا کر لیں، کیونکہ سب سے بڑی ایمان جو ہے ہمارا، جو اسلام ہے، ہی اس کی نیو جو ہے، بنیاد ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ہے۔ کیونکہ میں نے آپ کو
کتنی دفعہ یہ حدیث بھی سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے گناہ معاف کر دیتا ہے، ہر چیز معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب وہ قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کریں گے، جب آپ لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گے، تو میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی تھی نا کہ آپ ایک پورا گروپ آف پیپل کو جنت میں چھوڑ کے آئیں گے. 2 دفعہ جب جائیں گے چھوڑ کے، تو پھر تیسری دفعہ جب آپ پیچھے دیکھیں گے تو صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جنہوں نے اللہ کا شرک کیا ہوگا یا پھر جن کو قرآن نے روکا ہوگا. یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں شرک سے خود کو بچانا چاہیے. ہم کبھی بھی جو ہے، اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا، ہم اللہ تعالیٰ پہ یہی ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ شرک نہیں کرتے. اب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنا ہی شرک نہیں ہوتا، ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. مینس کہ عبادت میں بھی شرک کرنا، کہ الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی کسی کا شرک نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت کرتے ہیں، اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اسی کے سامنے جو ہے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں. ایک یہاں پہ پوائنٹ میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کہ جو لوگ جاتے ہیں مزاروں وغیرہ پر، وہاں پہ جا کے میں نے خود یہ دیکھا ہے، یہ چیز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ لوگ وہاں پہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا اتنا کوئی یہ سخت گناہ ہے، کیونکہ ہمیں اس چیز کا حکم نہیں ہے. اگر ان کو منع بھی کرے تو وہ کہتے ہیں تعظیماً ہم کر رہے ہیں. ہمیں تعظیماً بھی کسی کو جو ہے وہ سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے. پہلے زمانے میں تھا، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پہلے پارٹ میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا فرشتوں کو، کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں. اور اس کے بعد بھی جب ہم آگے پڑھیں گے نا، تو یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی تھا کہ وہ خواب دیکھتے ہیں کہ سورج چاند ستارے ہیں اور وہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں، اور اینڈ پہ ان کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ ان کے بھائی اور ان کے والد جو ہے ان کو تعظیماً سجدہ کرتے ہیں. تب جو ہے وہ تعظیماً سجدہ جائز تھا کہ ہم کر سکتے تھے. لیکن ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اٹھا لیا کہ سجدہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کو کرنا ہے اور کسی کو نہیں کرنا. تو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے آپ نے. اور اگر سجدہ کا حکم ہوتا بھی تو حدیث میں آئی تھنک آپ سب کو یہ پتہ ہوگا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر سجدہ کا حکم ہوتا تو اللہ تعالیٰ بیوی کو حکم دیتے کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تو ہمیں کسی کو بھی اللہ کے سوا سجدہ تعظیماً بھی جائز نہیں ہے، بلکہ یہ شرک کے معاملات میں آ جاتا ہے. خود بھی اس چیز سے بچنا ہے ہم نے، اور لوگوں کو بھی پیار سے گائیڈ کرنا ہے کہ دیکھیں یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. آپ اگر وہاں پہ جا رہی ہیں، اور لوگ یہ بھی کرتے ہیں، ایک اور بھی میں نے مسٹیک دیکھی ہے لوگوں میں، کہ وہ وہاں جاتے ہیں اور ڈائریکٹ ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ عطا کر دیں، آپ ہمیں یہ چیز دے دیں. اس طرح بھی دعا مانگنا بہت اس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مانگنا ہم نے صرف اللہ سے ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہاں جا کے کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کے نیک بندے ہیں، انہوں نے آپ کی پوری زندگی عبادت کی، آپ ان کے صدقے ہمیں یہ چیز عطا کر دیں. مانگنا ہم نے اللہ سے ہی ہے. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، کیونکہ مشرکین کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، جو ہم اتنی ڈیٹیل کے ساتھ مشرکین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ کیوں وہ مشرکین جو ہے وہ کہلائے گی. آخر وہ بھی مسلمان تھے، وہ خود کو مسلم کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے درمیان بت بنا لیے، اللہ کے درمیان وسیلے بنا لیے کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے، ہم ان سے مانگیں گے، یہ ہمیں جو ہے وہ اللہ سے لے کر دیں گے. اکثر میں نے، اور یہ میں کوئی یہ نہیں کہ ویسے ہی بول رہی ہوں، میں نے خود لوگوں کو یہ کہتے ہوئے، مسلم لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں، اللہ ہماری کہاں سنیں گے. تو ہم اس لیے جو ہے نا وہ ان کے اس دربار پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے دعا مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے نا یہ اللہ سے لے دیں. ایسا بالکل نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنا صرف اللہ سے ہے. میں نے پہلے بھی بتایا کہ دعا مانگنے کا طریقہ چینج کریں کہ اللہ یہ آپ کے نیک بندے، اگر آپ کسی دربار پہ جا رہے ہیں وہاں پہ ان کے لیے سالے ثواب کے لیے کچھ پڑھیں، اور پھر اس طرح دعا کریں کہ اللہ ان کے صدقے یہ آپ کے نیک بندے ہمیں یہ چیز دے دیں، یا اس طرح ایک طریقہ ہوتا ہے مانگنے کا. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یتخذ، اور نہ بناؤ اللہ کے سوا کسی کو رب. فَإِن، پھر اگر تولوا، وہ پھر جائیں، فقولوا، تو تم کہہ دو، اشہدوا، تم گواہ رہو، بِأَنَّا، کہ ہم مسلمون، مسلم ہیں. اب اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اتنی ڈیٹیل کے باوجود، اتنی جو ہے وہ ثبوت دینے کے باوجود، پھر بھی اگر وہ جو ہے وہ نہیں مانتے، وہ یقین نہیں رکھتے، وہ ایمان نہیں لاتے، تو پھر آپ ان کو کہہ دیں کہ گواہ رہنا ہم تو مسلم ہیں، اب تم نے جو کرنا ہے کرو، اللہ اور تمہارا معاملہ ہے، ہم تو مسلمان ہیں. یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما، کیوں،
تو حاجونا تم جھگڑتے ہو فی ابراہیم ابراہیم کے معاملے میں، وما اور نہیں انزلتی نازل کی گئی التورات والانجیل اور انجیل الا مگر من بعدہ ان کے بعد، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ اب یہاں کیا ہوا تھا کہ جو یہودی تھے نا وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یہودی ہیں، اور جو عیسائی تھے وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ عیسائی تھے۔ اب ان میں اتنا آپس میں جھگڑا ہو گیا، آپس میں وہ لڑنے لگے کہ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پہ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ آپ ہی فیصلہ کریں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ان کا مین جو تھا نا وہ یہ تھا، وہ لوگ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ تورات کو فالو کرنے والے تھے، مینس کہ انہوں نے تورات حفظ کی ہوئی تھی، اور دوسرا جو ہے وہ عیسائی تھے، وہ انجیل کے بارے میں اس طرح کہتے تھے۔ تو جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل کی اور ان کو بتایا بھی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جب ان کا زمانہ آیا جو تورات ان پہ اتری، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کتنی صدیوں بعد آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بہت عرصہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دنیا میں تشریف لائے تھے، تب تو تورات ہے ہی نہیں تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی جو ہے وہ بہت دیر بعد آئے، تقریباً کہتے ہیں 2000 برس بعد آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ تو کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یہودی ہو سکتے ہیں یا پھر جو ہے وہ نصرانی ہو سکتے ہیں؟ ایک عقل ایک چیز کو تسلیم کرتی ہے نا کہ ایک بندہ چلو بعد میں بھی آیا ہو پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کو وہ فالو کرتے تھے، لیکن ایک بندہ جو صدیوں پہلے ایک بک کے نازل ہونے سے پہلے آیا ہے، وہ پھر کیسے اس بک کو جو ہے وہ فالو کر سکتے ہیں یا پھر اس بک کو حفظ کر سکتے ہیں؟ تو یہی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کہہ رہے ہیں کہ افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم میں شعور نہیں ہے اس چیز کا؟ تم ہؤلاء وہی لوگ ہو، حاججتم تم نے جھگڑا کیا، فیما جس میں لکم تمہیں بھی اس کا علم تھا۔ اب اللہ کہتے ہیں تم تو وہی لوگ ہو جس کا تمہیں علم دیا گیا، تم تو اسی کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو۔ کون سا علم دیا گیا تھا ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دیا گیا تھا۔ ان کی ہر بکس میں یہ تھا، تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا، زبور میں بھی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، وہ آخری نبی ہوں گے، ان پر ایمان لانا، ان کی یہ صفات ہوں گی۔ اور ہم نے فرسٹ پارٹ میں پڑھا بھی تھا نا کہ یہ نبی پاک کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، تو اس کے باوجود بھی جو ہے یہ نبی پاک پر ایمان نہیں لائے، اس کے باوجود بھی یہ جھگڑا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ جس چیز کا تمہیں علم تھا تم تو اس کے بارے میں بھی جھگڑتے تھے، تو فالما اب کیوں تو حاجونا تم جھگڑتے ہو فیما اس میں لیس لکم جس نہیں ہے تمہیں بھی علم جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو تمہیں علم ہی نہیں ہے، تم ان کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہو صحیح طریقے سے۔ جس کے بارے میں تم جانتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جن کا ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے، تم تو ان کے بارے میں بھی جھگڑتے ہو۔ واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے۔ آگے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اگلی آیت میں وہ خود ہی ان کی اس بات کو رد کمپلیٹلی واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ما کان نہ تھے ابراہیم یہودی ولا اور نہ ہی نصرانی اور نہ ہی نصرانی، نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی، لیکن کانا وہ تھے حنیفاً ایک سچے مسلمہ فرما بردار، سبحان اللہ، وما اور نہ ہی کانا تھے من المشرکین مشرک میں سے، کیونکہ 3 گروہ ان کے بنا ہوئے تھے نا اس ٹائم پہ، ایک یہودی کا، ایک نصرانی کا، ایک مشرکین تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ تینوں کو ایک الگ کر دیا کہ نہ ہی وہ مشرکین میں سے تھے اور نہ ہی وہ جو ہے یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، وہ ایک سچے فرما بردار تھے، ایک سچے مسلم تھے۔ ان بے شک اول الناس سب سے زیادہ جو قریبی الناس لوگ ہیں ان کے، ابراہیم کے للذین ان لوگوں کے جنہوں نے اتبعہ انہوں نے پیروی کی۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ بتا رہے ہیں کیونکہ وہ ہر فرقہ کہہ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم سے ہمیں زیادہ پیار ہے، ہم ان کے زیادہ قریب ہیں، ہم ان کے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ مناسبت وہ رکھتا ہے جو ان کی پیروی کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شرک کرتے ہی نہیں تھے، آپ تو شرک کے خلاف تھے، آپ نے تو اس وقت کے جو بادشاہ تھے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہیں، تم لوگ جن بتوں کی پوجا کرتے ہو وہ
صرف ایک محض بت ہے، اور تم لوگوں نے تو اتنے بت بنائے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہو مکہ میں کتنے انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، اتنے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی بھی منفی کر دی. اور دیکھیں ایک بات سوچنے والی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ وحدانیت کا دعویٰ کیا کہ اللہ ایک ہے، اس ٹائم پہ کوئی بھی ان کو سکھانے والا نہیں تھا، ان کو وہاں پہ کوئی تبلیغ کرنے والا نہیں تھا کہ دیکھو اللہ ایک ہے. اتنی وہ فل بستی جو ہے وہ مشرکوں کی تھی، وہ اتنا شرک کرتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سٹینڈ لیا، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے وحدانیت جو ہے اس کو قائم کیا. لیکن اگر آج کل آپ دیکھیں، ہمیں تو اسلام جو ہے وہ ایک کہتے ہیں نا کہ ہمیں بنا بنائے ہمارے ہاتھوں میں رکھ دیا. ہمارا قرآن ایسے ہی تھوڑی نازل ہوا تھا، ایسے ہی جیسے آج کل ہمارے پاس ہے. کتنے سالوں لگے ہیں اس طرح جو ہے وہ ایک بک بنانے میں، کتنی لوگوں کی محنت ہے. اور ہم تو اتنے لکی ہیں کہ ہم ایٹ لیسٹ دیکھیں قرآن کو پکڑ سکتے ہیں، سینے سے لگا سکتے ہیں، چوم سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. ہمیں تو اتنی جو ہے وہ فیسلٹیز ہے، اتنی سہولیات ہیں ہمیں. پہلے لوگوں کو ایسے نہیں تھی، وہ تو قرآن کو نہ پکڑ سکتے تھے، نہ اس طرح جیسے ابھی ہمارے پاس قرآن موجود ہے. ان کے پاس ایسے تو موجود نہیں تھا، وہ تو قرآن کو روزانہ پڑھ نہیں سکتے تھے، وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے. ہم تو اتنے لکی ہیں، اور پھر بھی ہم کیا ہیں، گمراہ ہو چکے ہوئے ہیں. ہم لوگ اس کو فالو نہیں کرتے، اس کو پڑھتے نہیں ہیں. ایسے بس ہم لوگوں نے گھروں میں سجا کے رکھ دیا ہوا ہے کہ صرف رمضان میں لوگ پڑھ لیتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے اور وہ بس اتنی اس مہینے میں پڑھ لیتے ہیں، اور باقی کسی کو ہوش نہیں ہوتی. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ترجمہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. آپ جب ترجمہ نہیں پڑھیں گے، آئی تھنک اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ ترجمہ کتنا ضروری ہے. ایک اب آپ کو نا ایک ذہن میں ہوگا کہ جب آپ کو ترجمہ نہیں آتا تھا، تب جب آپ قرآن پڑھتی تھی تو کیا سچویشن تھی، آپ کو کیا سمجھ آتی تھی. اور ابھی جب آپ قرآن پڑھتی ہیں ترجمے کے ساتھ تو آپ کو مزہ بھی آتا ہوگا کہ یہ تو سب کچھ ہمارے لیے اتنا مزے کا، اتنے پیارے پیارے قصے، اتنے احکامات، اتنا سکون ملتا پڑھتے ہوئے. تو لازمی آپ نے خود بھی اس چیز کو مکمل کرنا ہے اور اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے کہ قرآن لازمی سیکھیں. اگر آپ ایک پرسن کو بھی اس پر کال کر لیں گی نا تو وہ اس کی زندگی سمجھ جائے گی، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. کیونکہ کہ آنے والی ایک مدر اور ایک عورت کا تو میں کہتی ہوں لازمی قرآن سیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو سکھاتی ہے، اسی سے سوسائٹی بنتی ہے. اگر ایک ایسی ماں ہے جس کو قرآن کا علم ہی نہیں ہے، جس کو قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کو کیا سکھائے گی؟ کیا وہ قرآن کے بارے میں بتائے گی؟ کچھ نہیں سکھائے گی. اور پھر جو ہے وہ اس کے بچے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ایک الگ ہو جائیں گے قرآن سے، وہ اسلام کو فالو نہیں کریں گے. اور جس عورت کو قرآن آتا ہوگا، قرآن کی سمجھ ہوگی، وہ ڈیفینیٹلی اپنے بچوں کو سکھائے گی، اور ڈیفینیٹلی وہ پھر اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بھی بچائے گی، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بھی بنائے گی. انشاءاللہ ہم سب کو ایسی عورت بننا ہے، اپنے بچوں کو جو ہے وہ نیک قرآن کی طرف لانا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکیں ان کو. وحاذا اور اس النبی اور نبی ہے. نبی کون سے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی پیغام تھا کہ وہ شرک کے خلاف تھے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ شرک کے خلاف ہی جو ہے وہ آئے تھے کہ اللہ صرف ایک ہے، اس کی عبادت کرو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے سب سے زیادہ قریب جو امت ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. والذین، اور جو لوگ آمنو، ایمان لائے. واللہ، اور اللہ ولی المؤمنین، مومنوں کا دوست ہے، کارساز ہے. اور اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ودت، چاہتی ہے، طائفۃ، ایک جماعت، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو، کاش، یدلونکم، کہ تمہیں گمراہ کر دیں، وما، اور نہیں، یدلون، وہ گمراہ کرتے، الا، مگر، انفسہم، اپنے آپ کو، اپنی ہی جانوں کو وہ گمراہ کرتے ہیں، وما یشعرون، وہ نہیں سمجھتے. دیکھیں ذرا آج کل کے حالات دیکھیں. آج کل جو اہل کتاب ہے، جو ہمارے اس ٹائم کے یہود و نصارہ ہیں، وہ ہمیں گمراہ کریں نہ کریں، ہم خود گمراہ ہونے کو تیار ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اگر جو ہے یہود و نصارہ ایک چوہے کی بل میں بھی، وہ ایک گو کی بل میں بھی وہ گھسیں گے نا، یہود و نصارہ، گو کہتے ہیں وہ ایک چوہے کی ٹائپ ہی کچھ ہوتا ہے. تو نبی پاک نے فرمایا کہ اگر وہ یہود و نصارہ گو کی بل میں بھی گھسیں گے نا تو جو مسلمان ہوں گے اس ٹائم پہ وہ بھی ان کے پیچھے گھس جائیں گے. استغفر اللہ.
اتنی سوچنے کی بات ہے. اور آج کل دیکھیں ہم وہی تو کر رہے ہیں. ہم اسلام کو ایک سائڈ پہ رکھ کے جو نان مسلمس ہیں ان کے کلچر کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. سر سے پاؤں تک آپ کبھی دیکھیں کہ مکمل طور پہ ہم جو ہے نا انہی کو اپنے اندر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, انہی کو ہی فالو کر رہے ہیں. ہر وہ دن آج کل جو نئے نئے ڈیز آ گئے ہیں, ایوری ون کے میں جن ڈیز کے بارے میں بات کر رہی ہوں, اتنے ڈیز, آج یہ ڈیز آ یہ وہ ڈے ہے. یہ کس نے نکالا؟ یہ انہوں نے ہی تو نکالا. ہم انہی کے ڈیز کو ہی تو فالو کر رہے ہیں. اور نبی پاک نے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں انہی چیزوں سے تو منع کیا ہے. غور کریں ان چیزوں پہ کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں اس ٹائم پہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مومنوں کو جو ہے وہ ان کے ایمان سے ہٹا دیا جائے, ان کو گمراہ کر دیا جائے, لیکن اس طرح کر کے وہ خود کو ہی گمراہ کر رہے ہیں. کہ اس کی جو ہے نا اس آیت کا ایک شان نزول بھی ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ حضرت معاذ بن جبل, حذیفہ بن یمان, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی کہ یہود انہیں جو ہے نا وہ اپنے دین میں داخل کرنے کی بہت کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ صحابہ جو ہے نا وہ ہمارے پاس آ جائیں, ہماری سائڈ پہ آ جائیں. اور انہیں جو ہے نا وہ یہودیت کی دعوت دیتے رہتے تھے کہ جو ہے نا آپ یہودیت کی طرف آ جائیں, آپ اسلام کو چھوڑ دیں. تو ان کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اہل جو کفار ہیں, جو اہل کتاب ہیں, وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ تمہیں گمراہ کر دیں, لیکن وہ اپنی ہی جانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتابی, اے اہل کتاب, لما کیوں تکفرون, تم انکار کرتے ہو, بآیات اللہ, اللہ کی آیتوں کا, وانتم, اور تم, تشہدون, گواہ ہو. لیکن بار بار اللہ ان کو ریپیٹ کر گئے کہ تم سب کچھ جانتے ہو, تمہاری کتاب میں, صحیفوں میں ہر چیز واضح ہے, پھر بھی تم جو ہے وہ انکار کرتے ہو. یا اہل الکتابی, اے اہل کتاب, لما کیوں, تلبسون, تم ملاتے ہو, الحق, حق کو, بالباطل, جھوٹ کے ساتھ, وتکتمون, اور تم چھپاتے ہو, الحق, حق کو, وانتم تعلمون, اور تم جانتے ہو. یہ وہی بات ہو رہی ہے کہ جو احکامات ہوتے تھے ان کو وہ چھپا لیتے تھے. جیسے لاسٹ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ ایک عورت اور مرد نے زنا کیا تو ان کے تھا کہ آپ نے جو ہے نا ان کو سنسار کرنا ہے, لیکن چونکہ وہ لوگ امیر گھرانے سے تھے تو وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جب تو رات پڑھ رہے تھے تو جب وہ آئے سنسار والی آئی تو انہوں نے اس پہ ہاتھ رکھ لیا کہ یہ آیت ہی میں نہ پڑھوں. تو اسی طریقے سے وہ لوگ جو ہے نا وہ حق کو چھپاتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صفات, نبی پاک کی جو صفات تھیں ان کو انہوں نے کمپلیٹ بدل دیا تھا. جو اللہ تعالیٰ نے صفات بتائیں تھیں اس سے بالکل اپوزٹ جو ہے نا انہوں نے وہ اپنی کتاب میں خود سے لکھ لی ہوئی تھیں. تو یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ حق کو جو ہے وہ باطل میں بدل دیتے ہیں اور حق کو چھپا لیتے ہیں, اور وہ جانتے ہیں یہ سب کچھ, جان بوجھ کر یہ سب کچھ کرتے ہیں. وقالت, اور کہا, آگے ان کی مکاری دیکھیں, اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کے راز فاش کیے ہیں وہ بھی ذرا دیکھتے ہیں ہم کہ وقالت طائفۃ, اور کہا ایک جماعت نے, من اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے, آمنو, تم مان لو, بالذی, جو کچھ, انزل, نازل کیا گیا, علی الذین آمنو, ان لوگوں پر جو ایمان لائے, وجہ النہاری, دن کے وقت, ٹھیک ہے, واکفروہ, اور منکر ہو جانا, آخرہ, آخری وقت میں, یعنی شام کے وقت تم منکر ہو جانا, لعلہم, شاید وہ, یرجعون, پھر جائیں. اب کتنی ان کی مکاری دیکھیں اہل کتاب کی کہ انہوں نے کیا کیا. وہ ایسی تدبیریں بنا رہے تھے کہ اپنے وہ کچھ, انہوں نے جیسے کہتے ہیں نا جاسوس, اگزامپل دوں میں آپ کو کہ ہم کسی جو ہے نا وہ کسی ملک میں جو ہے وہ ہم جاسوس اپنا بھیجیں کہ وہ ملک ہمارے خلاف کیا پروپیگنڈا کر رہی ہے یا وہاں وہ کیا کر رہے ہیں کہ ہم ان کے خلاف وہ یوز کر سکیں. تو یہی اہل کتاب نے کیا کہ اتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے. اور کہ اہل کتاب جو ہے نا ان کو اہل علم کہا جاتا تھا کیونکہ ان کے پاس آسمانی کتاب تھی, تورات تھی, انجیل تھی. لوگ ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ عزت کیا کرتے تھے, ان کی بہت مانتے تھے. اب انہوں نے کیا پلان کیا کہ ہم جو ہے نا کچھ جو لوگ ہیں وہ جا کے صبح ٹائم مومنوں کو کہو کہ ہم اسلام لے آتے ہیں, ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں, اور ایک دو دن بعد یا پھر شام کو جو ہے نا تو انکار کر دینا, کہنا کہ نہیں یہ تو یہ جو ہے نا ٹھیک ہی نہیں ہے مومن, یہ اسلام ٹھیک ہی نہیں ہے, اور تم لوگ جو ہے نا واپس اپنے جو تم لوگوں کا مذہب ہے اس پہ آ جانا. اس میں کیا ہوگا کہ جو لوگ نئے اسلام قبول جنہوں نے کیا ہوگا ان کے بھی ذہن میں آئے گا کہ یہ اتنے علم والے لوگ ہیں, اتنے جو ہے نا ان کے پاس کتاب ہے, جب یہ لوگ جو ہے نا ان کا انکار کر رہے ہیں,
ان کی جو ہے نا اسلام قبول کر کے انہوں نے انکار کر دیا، تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی۔ تو وہ ایکچولی یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے ہم کسی طریقے سے مسلمانوں کو جو ہے نا وہ توڑ سکیں، ان کے جو ہے نا جو لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں ہم ان کو روک سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کا حال ہے، یہ جو ان کا یہ مکر تھا، اس کو جو ہے وہ فاش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کر دی اور کہہ دیا کہ لوگ جو ہے اہل کتاب کا جو گروہ ہے وہ ایسے آپ کے خلاف جو ہے نا وہ چال چل رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولا اور نہ تؤمنو مانو تم الا مگر لمن اس کی جو تابعہ پیروی کرے دینکم تمہارے دین کی۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے صرف ان کا اسلام قبول کرنا ہے، یعنی جو آئے اور آ کے کہے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، صرف ان کی جو ریئل دل سے جو ہے نا اسلام کو فالو کریں، جس منہ سے نہیں بلکہ دل سے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، یہ نہیں کہ جس منہ سے ادا کر دے کہ ہم مومن ہیں اور چلو جی ایمان ان کا ہو گیا، ایسا نہیں۔ ان لوگوں کا آپ نے جو ہے نا ماننی ہے جو کہ دل سے تم آپ کے دین کی پیروی کریں، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں ان کو فالو کریں۔ قل کہہ دے ان الہدیٰ کہ بے شک ہدایت خود اللہ ہدایت اللہ ہی کی ہے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہدایت جو ہے وہ انسانوں میں ڈالتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جن لوگوں کو تم لوگ جاسوس بنا کے بیچ رہے ہو، اللہ تعالیٰ انہی کے دل میں ہدایت ڈال دے اور وہ لوگ جو ہے وہ مومن بن کے نکل آئیں۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہدایت جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ان کے یو عطا دیا گیا احد ان کسی کو مثلا جیسے ماں جو تمہیں دیا گیا، او یا یحاجوکم وہ حجت کریں تم سے عند ربکم تمہارے رب کے نزدیک۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اہل کتاب تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کتاب تو ہمیں ملی ہے، فضیلت والے تو ہم ہیں، کیسے کسی کو جو ہے نا وہ فضیلت مل سکتی ہے، کیسے نبی پاک کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی پاک کو کتاب دے سکتے ہیں۔ یا پھر وہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ جو فضیلت ہماری کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں وہ جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے ہیں، سارے کے سارے انبیاء کرام، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے آپ، تو آپ کو یہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا۔ تو یہ لوگ جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ اس طرح کے بہانے مار رہے تھے کہ جو فضیلت اللہ نے ہمیں دی وہ کیسے کسی کو مل سکتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ آپ سے اس بارے میں جھگڑیں، آپ ان سے کہہ دیں کہ قل کہہ دے ان الفضل کہ بے شک فضل بیاد اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کہ بے شک جو فضل ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، یعنی نبوت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی وہ اللہ کے ہاتھ میں، جسے چاہے وہ عطا کرے، وہ بے شک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کرے یا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے کرے، وہ جسے مرضی اللہ تعالیٰ عطا کرے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یؤتی ہی وہ دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع وسعت والا علیم جاننے والا ہے۔ یختص وہ خاص کرتا ہے برحمتہ اپنی رحمت سے۔ اتنی خوبصورت آیت ہے اور ہم یہاں اس ورلڈ پہ اس جو ہے نا اس آیت پہ رک کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے جو ہے وہ خاص بندوں میں شامل کر لے، خاص ان لوگوں میں شامل کر لے جس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرتے ہیں، اپنا فضل کرتے ہیں۔ ہر آیت میں جو آپ آیت پڑھتی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سے رک کے دعا ضرور کیا کریں، کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو اس ٹائم پہ کہتے ہیں کہ جو فرشتے ہیں وہ ہمارے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو سن رہے ہوتے ہیں، اور ہم جو دعا کر رہے ہوتے ہیں اس پہ آمین بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی آپ قرآن پڑھ رہی ہوں، آپ کو کوئی دعا مانگنی ہو تو آپ لازمی مانگا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت سے من یشاء جسے چاہتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کسے خاص کرے۔ واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے بے شک۔